اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس ہفتم کی کتاب میں سے سبق فطرت کے خلاف بغاوت پڑھیں گے۔ فطرت کے خلاف بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو ختم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں، جو چیزیں پیدا کی ہے، ہم ان کو ختم کریں۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ احمد چچا تقریباً 20-25 سالوں سے ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم ہیں، مقیم رہائش پذیر۔ اس دوران میں وہ کئی مرتبہ چھٹیوں میں وطن آ چکے ہیں۔ اس مرتبہ اتفاقاً ان کی لمبی چھٹیاں تھیں، مگر پاکستان میں شدید گرمی کا موسم تھا۔ گرمی سے گھبرا کر انہوں نے کچھ دن ایبٹ آباد میں رہنے کا منصوبہ بنایا اور مجھے اپنا ہم سفر بنایا۔ احمد چچا نے بتایا کہ وہ تقریباً 20-22 سال بعد ایبٹ آباد جا رہے ہیں، اور جب وہ پاکستان میں تھے تو اکثر گرمیوں کی چھٹیاں وہیں گزارتے تھے، کیونکہ انہیں وہاں کا ماحول ہمارے ارد گرد کی چیزیں اور موسم بے حد پسند تھا۔ کیونکہ ایبٹ آباد ٹھنڈی جگہ ہے تو اکثر لوگ گرمیوں میں وہاں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو احمد چچا بھی امریکہ سے آئے تھے اور وہ ایبٹ آباد میں اپنی چھٹیاں گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر وہاں کی خاموش اور پرسکون سڑکوں پر گھنٹوں پیدل گھومتے رہتے تھے۔ سپہر کے وقت ہم نے اپنی گاڑی میں سفر کا آغاز کیا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، احمد چچا میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے مجھے ماضی کے قصے سنا رہے تھے۔ ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اب اپنے وطن میں سڑکوں کا نظام بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، ورنہ پہلے تو ایک چھوٹی سی سڑک ہوتی تھی جس پر 2 طرفہ ٹریفک جاری رہتی تھی۔ بہرحال اسی طرح گپ شپ کرتے ہوئے ہم لوگ تقریباً عشاء کی اذان تک ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ احمد چچا خلاف توقع کچھ حیرت زدہ اور خاموش تھے۔ میں سمجھا شاید طویل سفر سے تھک گئے ہیں، اس لیے خاموش رہا۔ ہمارا قیام ایک ریسٹ ہاؤس میں تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ہم سستانے آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ ان دنوں ایبٹ آباد کا موسم بھی گرم تھا، درجہ حرارت تقریباً 35 ڈگری تک تھا، اس لیے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا۔ احمد چچا نے پنکھے کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ چونکہ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانا کھا کر جلد سو گئے۔ اگلے دن ہم صبح سویرے اٹھے۔ اب ہماری طبیعت کچھ بحال تھی، یعنی کچھ ٹھیک تھی۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے کے بعد مٹر گشت بے مقصد گھومنا پھرنا، مٹر گشت کرنے باہر چلے گئے۔ احمد چچا کچھ کھوئے سے تھے، خفا تھے اور ارد گرد کے مناظر کو حیرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا احمد چچا؟ احمد چچا کہنے لگے،
ایبٹ آباد بہت تبدیل ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ یہ تبدیلی مثبت نہیں ہے، مثبت پازیٹیو۔ وہ کیسے؟ احمد چچا مثبت یعنی ایک اچھا نہیں ہے۔ یہاں احمد چچا کا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی مثبت ہے لیکن اچھی نہیں ہے، مطلب سڑکیں بن گئی ہے، درخت کاٹے گئے ہیں تو ان کو یہ اچھا نہیں لگا۔ وہ کیسے احمد چچا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ احمد چچا نے کہا جب ہم حویلیاں سے نکل آئے، حویلیاں ایک شہر کا نام ہے، حویلیاں، جب ہم حویلیاں سے نکل آئے اور ایبٹ آباد کے قریب ہو رہے تھے تو مجھے ہوا میں خنکی ٹھنڈک تو مجھے ہوا میں خنکی یعنی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا، لیکن زیادہ سردی کا احساس نہیں ہوا۔ جب ہم ایبٹ آباد میں داخل ہوئے تو میں نے بے تحاشا رش اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں دیکھی۔ کئی ایک دکانوں میں پنکھے چلتے ہوئے نظر آئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ وہ ایبٹ آباد نہیں رہا۔ کون سا ایبٹ آباد؟ میں نے قدر حیرت سے پوچھا۔ دیکھو تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، یہ پہاڑ پہلے ایسے نہیں تھے، ان پر گھنے اور سرسبز درخت تھے، چیڑ کے ان درختوں کی ایک عجیب سی خوشبو ہوتی تھی جو یہاں چلنے والی ہوا کے ساتھ مل کر ایک نرالی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ دل چاہتا تھا ایک طویل سانس لے، طویل لمبی، اور ساری کی ساری ہوا اپنے سینے میں جذب کر لے۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل چکا ہے، سارے درختوں کا صفایا ہو چکا ہے، یعنی سارے درخت کاٹے جا چکے ہیں، اب وہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ اتنی بڑی قومی دولت اور فطری اثاثہ لٹ گیا۔ اثاثہ، سرمایہ، دولت، اور لگتا ہے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، پہلے جہاں کھیت اور درخت تھے اب وہاں مکان ہی مکان ہے۔ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب نہ وہ کھیت رہے، نہ وہ باغ رہے، نہ وہ جنگل رہے، نہ وہ قبرستان رہے، یعنی ہر جگہ گھر بن گئے ہیں، پلازے بن گئے ہیں، ہر طرف دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، سانس لو تو ڈیزل کی بدبو پھیپھڑوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ آبادی میں اضافہ تو چلو ایک قدرتی امر ہے، ان 20-22 سالوں میں آبادی میں اضافہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور جنگلات کی حفاظت کرنا تو انسان کے اپنے بس کی بات ہے۔ صاف ستھرا ماحول انسان اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ گھر چھوٹا سا ہو لیکن اگر اس میں پودے لگائے جائیں، اس میں پھول لگائے جائیں تو خوبصورت لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑا گھر ہو اور اس میں بڑے بڑے درخت لگاؤ، چھوٹے گھر میں چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہم لگا سکتے ہیں، اس سے ہوا میں تازگی آتی ہے۔ اور جنگلات کی حفاظت کرنا تو انسان کے اپنے بس کی بات ہے۔ صاف ستھرا ماحول انسان اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کا کسی کو احساس ہی نہیں۔ احمد چچا کو دکھی دیکھ کر میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس اپنے ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ میں نے احمد چچا سے کہا، احمد چچا اپنے شہر کی حالت بھی تو خراب ہوتی جا رہی ہے، وہاں تو آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے شہر کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے اور اب تو وہ ایک صنعتی شہر بن گیا ہے۔ صنعتی شہر جہاں پر بہت سے مختلف قسم کے کارخانے بن جائیں،
اس کو صنعتی شہر کہتے ہیں، وہاں کی حالت تو یہاں سے بھی خراب ہے، ورنہ کبھی ہمارا شہر بھی پھولوں اور باغوں کا شہر کہلاتا تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے آپ دیکھو گے ایک جگہ پہ درخت لگے ہوں گے، کھیت ہوں گے، پودے ہوں گے، لیکن کچھ سال بعد جب آپ دیکھیں گے تو وہاں وہ جگہ مکان لے لی ہوگی، وہاں مختلف پلازے بن گئے ہوں گے، تو کچھ عرصہ بعد جگہ بدل جاتی ہے، وہ درخت کاٹے جاتے ہیں۔ مجھے اپنے شہر کی تباہ ہوتی حالت پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ باشعور قومیں، باشعور علم اور عقل رکھنے والی قوم، باشعور علم اور عقل رکھنے والی قوم، باشعور قومیں ہمیشہ اپنے ورثوں اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں، مگر لگتا ہے کہ تعلیم کی کمی اور اجتماعی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا احمد چچا، ہمارے ہاں تو حکومت اور بہت سی این جی اوز غیر سرکاری تنظیمیں جو فنڈ سے چلتی ہے اس مسئلے پر کام کر رہی ہے۔ ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے۔ شجرکاری مہم یعنی پودے لگائے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون کر رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر سیمینار اور واک کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ احمد چچا نے کہا ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ اب یہ صرف حکومت اور این جی اوز کے بس کی بات نہیں رہی، اب تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، گاڑیاں بڑھ گئی ہیں، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، کارخانے اتنے زیادہ بن گئے ہیں، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، شور، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ پہلے لوگ گاؤں جاتے تھے کہ وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے، صاف ستھری ہوا ہے، لیکن اب وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا احمد چچا آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، کیا وہاں بھی یہی حالت ہے؟ احمد چچا بولے میں نے کہا نا کہ ماحولیاتی آلودگی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس رکھتے ہیں، لیکن ایک عالمی سروے کے مطابق امریکہ اس وقت پوری دنیا میں آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے احمد چچا کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے سوال کیا ماحولیاتی آلودگی کے آخر نقصانات کیا ہے؟ احمد چچا بولے یہ سوال بڑا بنیادی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماحول کیا ہے؟ ماحول کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں ماحول؟ اچھا، ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہے۔ ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہے۔ اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اسی میں نسل انسانی کی بقا ہے۔ بقا سلامتی، بقا سلامتی۔ اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو یا اس ماحول کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا جائے تو اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے وقت میں جتنا صاف ستھرا ماحول تھا اتنی بیماریاں کم تھی، بہت کم بیماریاں تھیں۔ اب جتنا ہمارا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اسی طرح قسم قسم کی بیماریاں بھی لگ رہی ہے ہمیں۔ میں نے پوچھا ماحول میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ احمد چچا بولے انسان نے مختلف تجربات، ایجادات اور صنعتیں لگا کر قدرتی ماحول کو تباہ کر دیا۔ مختلف زہریلی گیسوں کی قدرتی ہوا میں آمیزش سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو، فضا کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو صحیح حالت میں رکھیں،
کارخانے جو ہیں وہ آبادی سے دور ایسی جگہ پر بنائے جائیں جہاں پر قریب آبادی نہ ہو، تو اس سے ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا اور بیماریاں بھی کم ہوں گی۔ مختلف زہریلی گیسوں کی قدرتی ہوا میں آمیزش سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اینٹوں کے بھٹوں میں اینٹیں بنانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر جلائے جاتے ہیں، جن کے سیاہ دھوئیں سے نہ صرف پوری فضا آلودہ اور بدبودار ہوتی ہے بلکہ مضر صحت مضر صحت گیس پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں کے بے ہنگم شور سے جو کانوں کو برا لگتا ہے، ایسا شور جو کانوں کو برا لگتا ہے، جن کی آواز کانوں کو بہت زیادہ بری لگتی ہے، اور بے ہنگم شور سے آواز کی آلودگی جنم لیتی ہے۔ اکثر کارخانے اپنے استعمال شدہ اور فالتو مواد کو جو اکثر ٹھوس یا مائع کیمیائی مرکبات کی شکل میں ہوتے ہیں ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ پانی آگے جا کے دریا اور نہروں میں ملتا ہے اور اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے آبی جانور ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ناپید مطلب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ احمد چچا کی باتیں سن کر مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، جس طرح ہم سانس لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو کیا یہ زہریلی گیسیں آکسیجن یا کسی کارآمد گیس میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ احمد چچا نے جواب دیا، قدرت نے یہ عمل صرف پودوں تک محدود رکھا ہے۔ ساری گیسیں مثلاً کلورین، فلورین، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن وغیرہ فضا میں مستقل رہتی ہے، جو تیزابی بارش کا سبب بنتی ہے۔ اس وقت تیزابی بارشیں بہت زیادہ ممالک کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ یہ بارشیں انسانوں، جانوروں، پودوں اور آبی مخلوق پانی کے اندر رہنے والی جو مخلوق ہے، جو جانور ہے، سب کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گیسیں ایسی ہیں جو اوزون کی تہہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے۔ اوزون کسے کہتے ہیں احمد چچا؟ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایک خاص بلندی پر ایک قدرتی تہہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ تہہ زمین کی قدرتی محافظ ہے، کیونکہ یہ سورج سے خارج ہونے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے اور درجہ حرارت کو ایک خاص حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت تک اوزون کی تہہ میں متعدد سوراخ ہو چکے ہیں، متعدد کئی سوراخ ہو چکے ہیں، جن سے سورج کی بنفشی شعاعیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ شعاعیں مختلف بیماریاں پھیلاتی ہیں، جن میں جلد کا سرطان، سکن کینسر، جلد سکن کو کہتے ہیں، سکن کا کینسر، سرطان کینسر کو کہتے ہیں۔ ان شعاعوں سے زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، قطبین پر پڑی برف پگھل رہی ہے اور سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جزائر ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، بتائیے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو احمد چچا نے کہا، چونکہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار انسان ہے، اس لیے انسان کو خود اس کا علاج کرنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو درختوں کی بے دریغ کٹائی سے گریز کرنا چاہیے اور نئے درخت اگانا اور ان کی نشوونما کا خیال رکھنا ہوگا۔ گاڑیوں کا بے تحاشا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے پولیتھین بیگ، جسے ہم اور آپ شاپر یا شاپنگ بیگ کہتے ہیں، کا استعمال بھی ترک کرنا ہوگا۔ ترک کرنا یعنی چھوڑنا ہوگا، ہمیں اس کا استعمال ختم کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، پلاسٹک کے تھیلوں سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
اگر پلاسٹک بیگ کو استعمال کے بعد صحیح طریقے سے تلف کیا جائے ختم کیا جائے، ضائع کرنا، تلف ضائع کرنا، تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کو استعمال کے بعد نالیوں میں پھینک دینا بے حد نقصان دہ ہے۔ اس ملک میں 4 موسم ہے۔ اس کی زمین سال میں 2 اور کہیں 3 فصلیں پیدا کرتی ہے۔ اس ملک کے مختلف مقامات کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ اگر سبی اور نواب شاہ میں شدید گرمی ہے تو اسی وقت سیاچن اور گلگت سکردو میں سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک کہیں تو سطح سمندر کے برابر اور کہیں سطح سمندر سے بلند ترین ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، کئی قسم کی معدنیات یہاں پائی جاتی ہے، ہر طرح کے پھل، میوے اور سبزیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ نہ صرف ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کریں، یعنی ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیے ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو خراب نہ ہونے دیں، جس طرح درخت، پودے وغیرہ ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ نہ صرف ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کریں۔ اگر ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے تو یہ سب وسائل محفوظ رہیں گے۔ ماحول کی حفاظت صرف حکومت یا NGOs کا کام نہیں بلکہ یہ اس وطن کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کارخانہ دار کوئی کارخانہ لگاتے ہوئے صرف اپنے منافع کے بارے میں نہ سوچے بلکہ ملک کا بھی سوچے اور فاسد مواد خراب مادہ کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے تو ہمارے دریا آلودہ نہ ہوں گے۔ صوتی آلودگی یا صوتی شور آواز سے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا بھر میں قاعدہ ہے کہ ایسے کارخانے جن میں مشینوں کا بے حد شور ہو شہر سے باہر بنائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول کو فطرت کے قریب رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ اور ویسے بھی انسان کی یہ طبیعت ہے، یہ نیچر ہے کہ وہ قدرتی مناظر کو پسند کرتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اکثر لوگ بہت خوشی گاؤں جاتے ہیں، خوشی گاؤں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کا صاف ستھرا ماحول، وہاں کی غذائیں سب انسان کو اچھی لگتی ہے۔ درختوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کو قائم رکھتے ہیں۔ جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں کی زرخیز مٹی بارش یا سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہے اور وہاں فصلوں کی کاشت متاثر ہوتی ہے، جبکہ درخت کی جڑیں زمین کو مضبوطی سے جمائے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اپنی گاڑیوں کی مرمت کرے، اپنی گاڑیوں کو ٹھیک کرے تو کوئی اس طرح کی آلودگی پیدا نہیں ہوگی۔ اپنی گاڑیوں کو درست حالت میں رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ میں چھپ بیٹھا احمد چچا کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ احمد چچا مجھے غور سے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا احمد چچا میں سوچ رہا ہوں کہ انسان نے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا اچھا خاصا انتظام کر رکھا ہے۔ ہاں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ابھی اس کا علاج اور ازالہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ازالہ ایک چیز کی کمی کو پورا کرنا، مطلب ایک چیز آپ نے ختم کی اس کو دوبارہ اسی صورت میں لانا۔ ہاں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے، اچھا نہایت ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ تم نے احمد فراز کا یہ شعر تو سنا ہی ہوگا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یعنی رات سے گلہ کرنے کی بجائے اگر خود روشنی کرتے، خود کچھ جلا لیتے تو رات سے کوئی گلہ نہ ہوتا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا
اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی شمع جلا دیتے، رات سے گلہ نہ کرتے۔ اب دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے اور ہمیں گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور سوئچ بورڈ کے پاس جا کر پنکھا تیز کر دیا۔ سبق آپ نے پڑھا۔ اب سبق میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مقیم، رہائش پذیر۔ ماحول، ہمارے ارد گرد کی چیزیں۔ بعض اسٹوڈنٹس نے یہ گلا کیا کہ ہمیں بورڈ نظر نہیں آتا۔ اگر بورڈ نظر نہیں آتا، میری آواز تو آ رہی ہے نا، اس کو آپ لوگ سنیں، اس کے مطابق آپ لکھیں۔ اب آپ اتنے چھوٹی کلاس کے بچے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ نہیں لکھ سکتے۔ میری آواز سن کے اس کے بعد آپ لکھیں اپنے پاس وہ الفاظ معنی۔ ماحول، ہمارے ارد گرد کی چیزیں۔ حیرت، حیران۔ اثاثہ، سرمایہ۔ ناپید، ختم ہونا، ناپید، ختم ہونا۔ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والے جانور۔ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والے جانور۔ آسرا، امید۔ آسرا، امید۔ نرالی کیفیت، نرالی کیفیت۔ عجیب طبیعت، عجیب طبیعت۔ مٹر گشت، مٹر گشت۔ بے مقصد گھومنا، بے مقصد گھومنا۔ آمیزش، ملاوٹ، آمیزش، ملاوٹ۔ تلف، ضائع کرنا، تلف، ضائع کرنا۔ سوالات جوابات کرتے ہیں، لیکن سوالات جوابات کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ میم ریڈنگ ہمیں کیوں کرواتی ہے، ہمیں تو ریڈنگ آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اردو ریڈنگ یا اردو پڑھائی کرنا یا یہ سبق پڑھنا، یہ کم اسٹوڈنٹس کو یہ ریڈنگ آتی ہے۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو اردو کی پڑھائی میں مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو یہ سبق پڑھ کے سناتی ہوں کہ کسی کو کوئی لفظ اس میں نہ آتا ہو یا کوئی مشکل ہو تو اس کو اس کی سمجھ آ جائے اور اردو کی یہ ریڈنگ یا اردو کی یہ پڑھائی، یہ سبق کا پڑھنا آپ لوگوں کو آسان ہو۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ بھی آپ لوگ اسی وقت سبق کے دوران سیکھیں۔ ٹھیک ہے، الگ میں لکھ لیتی ہوں، لیکن اچھا ہے کہ سبق پڑھتے وقت ایک ایک لفظ کی آپ کو مشکل جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی بتائی جائے تو اچھا ہے، پڑھائی بھی ہو جائے گی اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جن کو یہ پڑھنا نہیں آتا، ریڈنگ نہیں آتی، تو ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اب سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایبٹ آباد پہنچ کر احمد چچا کیوں حیرت زدہ اور خاموش ہو گئے؟ وہ تو آپ نے اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہ جس طرح اپنے ملک کو چھوڑ کے گئے تھے اس طرح جب واپس آئے تو وہ چیزیں نہیں تھی۔ مطلب باغات، درخت، پودے، وہ پہاڑوں پر جو درخت تھے وہ سب کٹ گئے تھے تو وہ اس لیے حیران تھا۔ لیکن پھر بھی سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب: احمد چچا ایبٹ آباد پہنچے تو وہاں تبدیلی دیکھ کر بہت حیرت زدہ تھے، مگر یہ تبدیلی مثبت نہیں تھی، یعنی یہ ایسی خوشگوار تبدیلی نہیں تھی جسے دیکھ کر احمد چچا خوش ہو جاتے۔ دوسرا سوال ہے، ماحول کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہے۔ ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ماحول میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مطلب ماحول کیسے خراب ہوتا ہے؟ جواب نمبر 3، انسان نے کارخانے اور صنعتیں لگائی ہے
جن سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں ماحول میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ کارخانے اپنے استعمال شدہ فالتو مواد ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جن سے آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، تیزابی بارش سے کیا مراد ہے؟ جواب نمبر 4، ہوا میں کلورین، فلورین، نائٹروجن اور سلفر جیسی گیسیں جب بارش کے پانی میں حل ہو جاتے ہیں تو اس کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اوزون کسے کہتے ہیں؟ اوزون کسے کہتے ہیں؟ جواب، فضا میں ایک خاص بلندی پر گیسوں کی ایک قدرتی تہ ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ سورج سے خارج ہونے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، انسان اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جواب، یعنی انسان اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے، پلاسٹک بیگ کا استعمال ختم کرنا چاہیے، وہ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، پلاسٹک کے تھیلے کس طرح ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتے ہیں؟ پلاسٹک کے تھیلے نالیوں میں پھینک دی جاتی ہیں جو نالیوں کو بند کر دیتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلے کھیتوں میں جانے سے زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے کتاب میں ایک شعر پڑھا، اچھا سوال بھی ہے کہ مضمون کے آخر میں مصنف نے جو شعر لکھا ہے اس کا مفہوم بتائے۔ میرا خود بھی دل تھا کہ اس شعر پہ ایک سوال ہونا چاہیے اور وہ مشق میں آ گیا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس کی تشریح میں نے یہاں لکھی ہوئی آپ کے لیے، بہت مزے کی ہے۔ اچھا، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ حالات پر آنسو بہانے سے بہتر ہے، مطلب کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر ہمت کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی پیدائشی انجینئر نہیں ہے، کوئی پیدائشی استاد نہیں ہے۔ محنت کر کے، پڑھائی کر کے وہ ڈاکٹر بھی بنا ہے، وہ انجینئر بھی بنا ہے، وہ استاد بھی بنا ہے۔ تو ہمیں دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، خود آگے بڑھنا چاہیے۔ آنسو نہیں بہانے چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے، فرض یہ ہے اس پہ کہ وہ محنت کرے اور دل سے وہ کام کرے۔ ضروری چیزیں اس میں محنت، خلوص اور دل سے کرنا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ حالات پر آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ کوئی اپنے حصے کا کام کرے۔ اگر تاریک رات کو ختم کرنا ناممکن نہ ہو تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حصے کی روشنی کو مہیا کرے۔ رات کی تاریک کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم سے جتنا ہو سکے ہم اپنی طرف سے روشنی کریں، دوسروں پہ انحصار نہ کریں، ہر کام خود کرے، محنت کرے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ مشکل سے مشکل کام نہ ہو، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ وقت کے جملوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے مقیم۔ مقیم، میں
اپنے ماموں کے گھر مقیم ہوں۔ ماحول، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پرسکون، پرسکون نیند صحت کے لیے مفید ہے۔ پرسکون نیند صحت کے لیے مفید ہے۔ خلاف توقع، خلاف توقع یعنی ایک بات جو آپ کی سوچ میں نہ ہو اور اچانک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ آج بازار میں خلاف توقع احمد سے ملاقات ہو گئی۔ خنکی، خنکی ٹھنڈک۔ آج فضا میں خنکی ہے، آج واقعی فضا میں تھوڑی سی خنکی ہے کیونکہ یہ کچھ دن بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ افزائش، مردان میں تمباکو کی بہت اچھی افزائش ہوتی ہے۔ افزائش یعنی بڑھنا۔ گنجان، گنجان کراچی ایک گنجان آباد شہر ہے، جہاں آبادی زیادہ ہو اس کو گنجان کہتے ہیں۔ اب کتاب میں آگے کچھ الفاظ مترادف ہے، وہ آپ کو آنے چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں الفاظ مترادف میں پہلا لفظ ہے آغاز۔ آغاز، اس کا جو مترادف ہوگا وہ ہے ابتدا۔ آغاز، ابتدا، ہم آغاز بھی کہہ سکتے ہیں، ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرد، سرد ٹھنڈا۔ باشعور، عقل مند، باشعور عقل مند۔ قریب، نزدیک، ہم قریب بھی کہہ سکتے ہیں، نزدیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ خوشی، مسرت، خوشی مسرت۔ پہاڑ، کوہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کوہ دامن، کوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پربت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کڑوا، ترش، کڑوا ترش۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے جملے درست کرے۔ پاکستان میں گرمی کا موسم طویل ہوتی ہے۔ پاکستان میں گرمی کا موسم طویل ہوتا ہے، اس کا صحیح جو ہوگا ہوتا ہے۔ ہم شام کے وقت کراچی پہنچ گیا، اس کا یہ صحیح جملہ اس طرح ہوگا ہم شام کے وقت کراچی پہنچ گئے۔ ہم جو ہے وہ جمع ہے، اس لیے جمع کے لیے ہم شام کے وقت کراچی پہنچ گئے۔ مجھے اس کی بات پر بہت حیرت ہوا۔ بات جو ہے وہ مذکر میں آتا ہے، مؤنث میں آتا ہے، یہاں انہوں نے ہوا کہا لیکن بات جو ہے وہ مؤنث میں ہم کہیں گے مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ اپنے ماحول کی حفاظت ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ اب اس کا صحیح جملہ اس طرح ہوگا اپنے ماحول کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، میں نے سکون کا سانس لیا، اس کا صحیح جملہ اس طرح ہوگا۔ اچھا، اگلا سوال ہے، پہلے اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سمجھیں، سمجھنے کے بعد آپ پھر اس کو کر سکیں گے۔ سوال ہے کہ درج ذیل میں سے ہر لفظ کے 5 متلازم لکھے۔ سب سے پہلے تو متلازم کو سمجھے کہ متلازم کس کو کہتے ہیں۔ متلازم جو لازم اور ملزوم ہو، ضروری ہو ایک دوسرے کے لیے، متلازم، لازم اور ملزوم۔ جیسے ہم کہیں گے اسکول، تو اسکول جب ہم کہیں گے تو اسکول کے ساتھ ہی ہماری سوچ میں استاد،
کیونکہ اسکول میں استاد ہوتے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں. بورڈ، ہمارے ذہن میں آئے گا نا کہ یہ اسکول ہے تو یہاں بورڈ بھی ہوگا، یہاں استاد بھی ہوگا. شاگرد، کلاس روم، جماعت کا کمرہ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، تو اس کو ہم متلازم کہیں گے. تو کتاب والوں نے سوال دیا کہ درج ذیل میں سے ہر لفظ کے 5 متلازم لکھیں. اب پہلا ہے فصل. فصل، اب فصل جب ہم کہیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کے لیے، فصل کے لیے آپ کے ذہن میں آئے گا زمین. پھر زمین میں جب ہم فصل لگائیں گے تو زمین میں گوڈی کریں گے، گوڈی. سیر، سیرابی، کٹائی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فصل کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. فصل، زمین، گوڈی، سیر، سیرابی، کٹائی. دوسرا لفظ ہے دفتر. جب دفتر لفظ ہم کہیں گے تو اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ دفتر جانے کے لیے وقت کی پابندی، یعنی وقت پر دفتر جانا. دوسری بات ہمارے ذہن میں آئے گی وہاں افسر بیٹھا ہوگا. تیسری بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ وہاں فائل بھی ہوں گے، وہاں میز بھی ہوگا، کرسیاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دفتر. دفتر، وقت کی پابندی، فائل، افسر، کرسیاں، میز، یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. ماتحت ہوں گے تو افسر ضروری بات ہے ہوں گے، میز کرسیاں ضروری بات ہے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے میز کرسیاں بھی ہوں گی اور فائلیں بھی ہوں گی. تیسرا لفظ ہے شہر. شہر جب ہم کہیں گے تو شہر کے ساتھ ہمارے ذہن میں مختلف چیزیں آئیں گی. ان میں خوبصورت سڑکیں، ہسپتال، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، یہ ساری چیزیں ہماری ذہن میں آئیں گی اور یہ شہر کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. شہر، سہولیات، گنجائش آبادی، آلودگی، بڑے بڑے ادارے. شہر میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، گھر زیادہ ہوتے ہیں، گنجائش آباد ہوتے ہیں. شہر، سہولیات بھی ہیں، بینک بھی ہوتے ہیں نزدیک، ہاسپٹل، ہسپتال بھی ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہوتے ہیں. جس طرح گاؤں میں اگر کوئی بیمار ہوا تو اس کو دور دور، اگر گاؤں میں کوئی کلینک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گاؤں سے پھر شہر مریض کو لایا جاتا ہے اور یہ سہولت شہر میں ہمیں میسر ہے. لیکن اس کے علاوہ آلودگی بھی شہر میں بہت زیادہ ہے. گاڑیوں کا جو دھواں ہوتا ہے، کارخانوں کا جو دھواں ہوتا ہے، یہ ساری آلودگی ہے. اس کے بعد ہے ٹریفک. ٹریفک جب ہم بولیں گے تو ٹریفک کے ساتھ ہمارے ذہن میں ٹریفک پولیس ہے، وہ بھی ہمارے ذہن میں آئے گا. گاڑیاں آئیں گی، گاڑیاں، چالان، رش، ٹریفک سگنلز، ٹریفک پولیس، یہ ساری چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہے. تو پیارے بچوں، سبق کے شروع سے لے کر آخر تک میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی، سمجھا دی. یہ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھیں، اس کے مشکل الفاظ سیکھیں، اس کے سوالات جوابات سیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے.